ہمارا تابناک ماضی ہماری پہچان ہے۔ تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سے مجاہد اور سلاطین گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کا شہرہ چہار عالم کیا۔ ان میں ایک عظیم مجاہد ارطغرل غازی بھی ہیں۔ ارطغرل 1191 میں کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کے باقی 3 بھائیوں کے نام گلدارو، سارم اور زلجان تھے۔ اس وقت تمام ترک قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے۔ یہ تمام خانہ بدوش قبیلے تھے۔ یہ سفر کرتے اور جہاں سرسبز علاقہ دیکھتے وہاں آباد ہو جاتے۔ کائی قبیلہ بھی انہی میں سے ایک تھا جو افرادی قوت، طاقت اور جذبہ ایمانی سے سرشار تھا۔ ارطغرل جب جوان ہوا تو اس وقت خلافت عباسیہ کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے۔ منگول ہلاکو خان کی قیادت میں بڑھے چلے آتے تھے اور خلافت عباسیہ کے بعد سلجوق سلطنت ان کی اگلی منزل تھی، جس کی باغ ڈور سلطان علاء الدین کیقباد کے ہاتھ میں تھی۔ دوسری طرف بازنطینی سلطنت کے عیسائی اپنی سازشوں میں مصروف تھے۔ اس وقت شام پر صلاح الدین ایوبی کے پوتے ملک العزیز کی حکومت تھی۔ صلیبی ملک العزیز اور سلطان علاء الدین کیقباد کو آپس میں لڑوانا چاہتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب کائی قبیلہ قحط سے بچنے کے لیے حلب کے قریب جا آباد ہوا، جو ملک العزیز ایوبی کا علاقہ تھا۔ ملک العزیز کو صلیبیوں نے محلاتی سازشوں کا شکار بنا لیا تھا، جبکہ سلجوق سلطنت کے خلاف اسے مسلسل بھڑکا رہے تھے۔ سلیمان شاہ اور ارطغرل نے ان سازشوں کے توڑ میں اہم کردار ادا کیا تو علاء الدین کیقباد نے اپنی بھتیجی حلیمہ کی شادی ارطغرل سے کر دی، جس سے ارطغرل کے ہاں 3 بیٹے گندوز، ساوچی اور عثمان پیدا ہوئے۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل کائی قبیلے کا سربراہ بنا تو قبیلے نے ایک بار پھر ہجرت کی اور بازنطینی سرحد کے قریب جا بسا۔ ارطغرل بہت بہادر اور جنگجو تھا اور جہادی سوچ اسے والد سے ورثے میں ملی تھی۔ ارطغرل نے سوگوت شہر کو اپنا ٹھکانہ بنایا اور عیسائیوں کے مشہور قلعے کارا چہسار پر قبضہ کر لیا۔ ارطغرل صلیبیوں کے علاوہ منگولوں کے خلاف بھی برسر پیکار رہے۔ انہوں نے منگولوں کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا، جن میں نویان اور آلنچک شامل ہیں۔ جب سلجوق سلطنت کا منگولوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا تو ارطغرل نے تمام ترک قبیلوں کو سوگوت میں اکٹھا کیا اور صلیبیوں سے چھینے گئے علاقوں کو ایک ریاست کی شکل دے دی۔ ارطغرل نے سوگوت کو فلاحی ریاست بنایا اور علم و ہنر کے حصول کے لیے درس گاہیں قائم کی تاکہ مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف فیصلہ کن معرکے کے لیے منگول سلطان برقے خان، جو اس وقت تک مسلمان ہو چکا تھا، اور مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کو آمادہ کیا۔ یہ جنگ اناطولیہ میں شروع ہوئی، جس میں رکن الدین بیبرس، برقے خان اور ترک قبائل کے اتحاد نے منگولوں کو تاریخی شکست سے دوچار کیا، اور یہی وہ شکست تھی جس کا داغ لے کر ہلاکو خان اس دنیا سے رخصت ہوا۔ ارطغرل منگولوں اور صلیبیوں کو اپنے علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ سوگوت اب ریاست بن چکی تھی۔ ارطغرل 1281 میں انتقال کر گیا۔ ان کا مزار آج بھی ترکی میں سوگوت میں موجود ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے عثمان غازی نے عظیم مسلم سلطنت خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اقبال نے اسی قبیلے کے بارے میں یہ شعر کہا تھا: کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔